ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں، آپ خود جا کر دعوت دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس بھی جماعت بھیجی ہے، کیا بھیجی ہے؟ جماعت بھیجی ہے، اسلام لکھ کر نہیں بھیجا گیا، اسلام لکھ کر نہیں بھیجا گیا جی۔ آپ نے دعوت دینے کے لیے دعوت کے لیے جماعت بھیجی ہے، خط دیا ہے ان کو بطور ثبوت کے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے خطوط صرف بادشاہوں کو دیے ہیں، خطوط صرف بادشاہوں کے لیے بطور ثبوت کے دیا، لیکن جماعت بھیجی ہے بطور حجت کے، بطور ذمہ داری کے۔ سنو غور سے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ذریعے سے دین کی دعوت کا پہنچ جانا ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی ہے، حالانکہ خود چل کر جا کر دعوت دینا، خود چل کر جاؤ دعوت دینے کے لیے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور یہ کیے بغیر مدد نہیں ہوگی، یہ پکی بات ہے، اس کے بغیر مدد نہیں ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی ذرائع ہیں نشر و اشاعت کے اور بات کے پہنچانے کے، وہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مدد کے قابل نہیں ہیں۔ جتنے ذرائع ہیں نشر و اشاعت کے اور بات کے پہنچانے کے، وہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مدد کے قابل نہیں ہے، پکی بات ہے۔ یہ پکی بات ہے، مدد کا وعدہ تو صرف اس پر ہے۔ دیکھو میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند کہتا ہے کہ مولانا سعد کاندھلوی ذاتی اجتہاد کی بنیاد پر اپنے اکابر کے مسلک و مشرب سے ہٹ کر اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ایک الگ جماعت بنا رہی ہے۔ ان کے ایک بیان کو میں پیش کر رہا ہوں جو رجوع نامہ کے بعد 2018 میں انہوں نے دیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس خطوط کے ذریعے دعوت نہیں بھیجی، جبکہ مولانا یوسف کاندھلوی صاحب حیات الصحابہ جلد 1 نے ایک باب قائم کیا ہے، باب دعوت۔ اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھے ہیں۔ مولانا سعد کاندھلوی صاحب نے کہتے ہیں کہ خطوط بطور شہادت کے لکھے ہیں، ثبوت کے لکھے ہیں، لیکن جماعت گئی تھی سب کو دعوت دینے کے لیے۔ یہ ان کا اپنا ذاتی رائے ہے، جمہور میں سے کسی نے اس بات کو نہیں لکھا ہے، اور سارے نے لکھے کہ حضور نے بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے ہیں۔ مولانا خالد رحمانی صاحب کی کتاب ہے اسلامی اصول اور دعوت اور خطوط، اس میں لکھا ہے کہ حضور نے خطوط کے ذریعے دعوت بھیجی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 400 خطوط لکھا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ دعوت جماعت گئی تھی، کیسر روم کے پاس صرف وہی قلبی رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے خط لے کے گئے تھے۔ کسریٰ کے پاس جو خط بھیجا تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ بحرین کے گورنر کو یہ خط دے دینا، اب بحرین کا گورنر کسریٰ تک پہنچا دے گا۔ تو یہ ان کی بات بالکل شریعت سے الگ اور جمہور سے الگ ہو رہی ہے۔ اسی کو مولانا ارشد صاحب نے فرمایا تھا
کہ ان کی باتیں پہلے علماء کے مجلس میں ہو جائے، شورا میں ہو جائے، جس بات کو کہیں اسی بات کو کہیں۔ اگر سیدھے بیان کریں گے تو ان کی غلط بات جو امت میں چلے گی تو گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اسی کو سجاد نعمانی صاحب نے کہا تھا کہ اگر تربیت کے بغیر کوئی بڑا بن جائے گا تو رب کعبہ کی قسم اس سے بڑا فتنہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو مولانا سعد کاندھلوی کی یہ باتیں جو شریعت میں تحریف کر رہے ہیں، کیا ان سے بڑا فتنہ اس وقت دنیا میں کوئی ہے؟ میں مولانا سعد کاندھلوی کی آڈیو بھی بھیج دے رہا ہوں، لکھت بھی بھیج دے رہا ہوں، حیات الصحابہ کو بھی بھیج دے رہا ہوں۔ اس سے آپ لوگ سوچو اور سمجھو، ان کی اجتماعات میں یا ان لوگوں کی اجتماعات میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ جو علماء کرام کچھ ذاتی مفاد کی بنیاد پر ان کے ہاں جڑتے ہیں اور جوڑتے ہیں، کل قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامنا ہونا ہے، اللہ کا بھی ہونا ہے، کیا جواب دو گے؟ کچھ ذاتی مفاد کی بنیاد پر آپ نے اللہ رسول کے حکم کو نظر انداز کر دیا۔ اسی کو مولانا منظور نعمانی صاحب نے معرف الحدیث میں ایک حدیث لکھی ہے، اے ابو ہریرہ، ایسا فتنہ آنے والا ہے جس سے بچنا مشکل ہوگا، وہ فتنہ گمراہ دعوتی تحریکوں کی شکل میں ہوگا۔ اس میں جو علماء کرام پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہوں گے، ذاتی مفاد کی بنیاد پر اللہ رسول کے احکامات کو نظر انداز کریں گے۔ کیا وہی فتنہ ہے جو مولانا سعد کاندھلوی کی شکل میں آیا ہے؟ میں علماء کرام سے پوچھتا ہوں، میں فیصلہ نہیں کر رہا ہوں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تحریف ہو رہی ہے، آپ تعاون کر رہے ہیں یا خاموشی اختیار کیا ہے، کل خدا کیا نہیں بچیں گے۔ ہم نے یہ بھیج دیا، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطوط کے ذریعے بادشاہوں کو دعوت نہیں پہنچائی، جو کسی نے کہیں نہیں کہا ہے، صرف اکیلا اجتہاد مولانا سعد کاندھلوی صاحب کا ہے۔ تو اجتہاد کہاں لے جا رہا ہے؟ سوچو اور سمجھو، حضور کے دین کی حفاظت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بڑی جافسانی کی ہے۔ اگر آج حضور کے دین میں تحریف میں شامل ہو گئے تو کل بڑا مشکل کام ہوگا۔ فقط السلام۔